ہماری قوم کا، ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے کہ جب ہم کسی انسان کو بدنام کرنے پر اور اس کو اچھالنے پر آتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ انسان کس مقام کا ہے، کس مرتبے کا ہے، کس نہج کا ہے، اس کی کیا قربانیاں ہیں، بس پھر ہم اس کو بدنام کرنے پر اور اس کو رسوا کرنے پر ایسا اترتے ہیں کہ اپنے دل کی ساری بھڑاسیں ہم اس میں نکالتے۔ ابھی چند دن پہلے ایک عالمی شخصیت، میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا کام آج کے دور میں وہ کر رہے ہیں کہ ان کی ان محنتوں کو، ان کی ان کوششوں کو اور ان کے ان مجاہدوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس پلیٹ فارم سے اور جس فیلڈ سے کام کر رہے ہیں، قیامت تک رہتی دنیا تک ہو سکتا ہے وہ چند سالوں کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ ہر انسان کو جانا ہے، لیکن ان کی وہ محنتیں، ان کے وہ کاوشیں اور جو کام دین کا کر رہے ہیں وہ کام قیامت تک رہتی دنیا تک موجود رہے گا، چلتا رہے گا۔ آپ میں سے ہر شخص اس شخصیت کو جانتا ہے، نام مفتی طارق مسعود۔ کتنا بڑا نام، کتنا اونچا مقام، کتنا بڑا کام۔ چند الفاظ آپ کو سلیکشن کرنے میں ہلکی سی مسٹیک ہو گئی، چند الفاظ کا سلیکشن کرنے میں، صرف سلیکشن، کیونکہ انسان کی زبان ہے، پھسل جاتی ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے نکل کچھ جاتا ہے، صرف ہلکی سی مسٹیک ہو گئی۔ ان لوگوں نے جن کے دلوں میں کچھ عداوت تھی، بغض تھا، عناد تھا، اللہ کی پناہ ایسا ہو ہلہ مچایا، عجیب عجیب قسم کی گالیاں، بدتمیزیاں، دھمکیاں، جان سے مارنے تک کی دھمکیاں کہ بھیا یہ تو گستاخ خدا ہے، گستاخ رسول ہے۔ غلطی کیا؟ غلطی یہ ہے کہ قرآن کریم کے امہ پارے میں، قرآن کریم کا 30واں پارہ امہ پارہ، اس کی ایک سورت ہے سورہ اقرا، جس کی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کے اندر بعد میں چل کے ایک آیت آتی ہے لنصفعا بالناصیہ۔ تو یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے یہ قرآن کریم میں ہو بہو اسی طرح سے لکھی ہوئی ہے جس طرح یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لام زبر لا، نون سین زبر نس، فا زبر فا، لنصفا، عین میم دو زبر ام، لنصفعا، یعنی عین کے بعد الف اور اس کے اوپر دو زبر، اس کے اوپر چھوٹا سا میم۔ تو حضرت نے قرآن کریم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جو میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم ہمارا ایسا قرآن ہے اور ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی ترمیم، کوئی تبدیلی اور کوئی رد و بدل قیامت تک نہیں کیا جا سکتا۔ جو جیسی چیز لکھی ہوئی ہے ویسی کی ویسی لکھی رہے گی۔ آپ نے سمجھانے کے لیے اس آیت کو پیش کر دیا کہ دیکھو لنصفعا، عین میم دو زبر ام، عین الف دو زبر ان لکھا ہوا ہے، اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہونا چاہیے تھا عین نون زبر ان۔ صرف اتنی سی بات آپ نے کہہ دی، لوگوں نے کہہ دیا انہوں نے تو قرآن کی تحریف کر دی، انہوں نے تو قرآن کو بدل ڈالا، انہوں نے تو قرآن کے خلاف جو ہے گستاخی کر دی، اللہ تعالیٰ کے خلاف گستاخی کر دی، وہ اللہ کرے۔ ایک اور بات آپ نے کہہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ بات این آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں اور آپ کی تعلیمات میں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود دنیا کے تمام علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ یہ تعریف ہے کہ گستاخی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بھئی جو انسان پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہو اس کے باوجود اس انسان کو دنیا کے تمام علوم مل جانا، یہ اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ گستاخی ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے۔ حالانکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آپ کو امی کہا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ سے کہا اقرا پڑھیے، اللہ کے رسول نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر آپ کو جھنجھوڑا اور دبایا اور کہا پڑھیے، کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر آپ سے کہا کہ پڑھیے، پڑھنا نہیں جانتا، پھر خود آپ نے پڑھ کے بتایا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے کیا کیا۔ کس چیز کو لے کر کے کہ بھیا وہ تو گستاخ رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ پڑھنا لکھنا۔ اچھا پھر اس کے بعد کسی انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کا اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے۔ بھئی آپ کو لگا کہ انہوں نے گستاخی کری ہے یا اس طرح کے الفاظ کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو توجہ دلائیں کہ حضرت آپ نے جو یہ بات کہی ہے اس کو اس انداز میں نہیں کہنا تھا، اس کو آپ اس انداز میں کہتے تھے، یا اس کو آپ اس طرح سے کہہ دیں تاکہ لوگوں کے اندر کوئی غلط میسج نہ جائے۔ چلو یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جب سامنے والے کو متوجہ کیا گیا، بتایا گیا، تو حضرت نے اس کی وضاحت بھی کی، معافی بھی مانگی کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، مجھے اس طرح کے الفاظ کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح کی تعبیر اختیار کرنا چاہیے تھی، مجھ سے چوک ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بات سمجھنے کو تیار
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.